السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ چلیں سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام ہے لائف اسپائسز ڈاکٹر نبیلہ طارق۔ اس کو لائک بھی کریں اور کامنٹ بھی کیا کریں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز جو ہیں ٹائملی آپ تک پہنچ جایا کریں۔ تو فرینڈز، آج جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اس ٹاپک کا عنوان ہے ریزولوشن آف میرج کے گراؤنڈس۔ ریزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 میں جو ریزولوشن آف میرج کے لیے جو تنسیخ نکاح کے لیے جو گراؤنڈز ڈسکرائب کیے گئے ہیں، جو بتائے گئے ہیں، آج ہم انہیں ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ آج میں کچھ گراؤنڈ جو ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی، کیونکہ کافی زیادہ گراؤنڈز ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں اس کی 2 ویڈیوز بناؤں آپ کے لیے، کیونکہ یہ ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے جو فرینڈز اینڈ ویورز ہیں وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں بہت کم دورانیے کی جو ہے ویڈیوز بنایا کروں تاکہ آپ اس کو پوری طرح دیکھ سکیں۔ تو آج میں کچھ گراؤنڈز اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور کچھ گراؤنڈ جو ہے وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی، تو میری اگلی ویڈیو بھی دیکھنا آپ نے نہیں بھولنا، اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ یہ گراؤنڈز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ میں آپ لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کیونکہ کورس میں ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں، جو سفررز ہوتے ہیں، جو ان سارے پروسیس سے گزر ہوتے ہیں، ان کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ نہیں معلوم ہوتی۔ تو میں نے اسی لیے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ میں جو ہے لیگل ایشوز پہ بات کروں اور آپ تک جو ہے انفارمیشن پہنچایا کروں، اور میں نے یہ بھی دیکھیں، میں یہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی انفارمیشن جو ہے وہ بہت ہی آسان الفاظ میں آپ تک پہنچایا کروں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہماری جو لیگل ٹرمینالوجی ہے وہ ہمارے بہت سے جو سننے والے ہیں، جو مطلب قانون کو نہیں سمجھتے، قانون کو نہیں جانتے، یا جنہوں نے قانون نہیں پڑھا ان کو سمجھ نہیں آتا، اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ جو لیگل ٹرمینالوجی اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لیگل ٹرمینالوجی بہت کم سے کم استعمال کروں یا بالکل استعمال نہ کروں، اور اس کو میں اس کی جگہ میں ان کو بہت ہی آسان الفاظ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ میں ویسے بھی یہ چاہتی ہوں کہ جو میرے سننے والے ہیں، جو میرے جو بہن بھائی ہیں، جو مطلب قانون سے جن کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں زندگی میں کہ کسی نہ کسی حصے میں، یا ان کے آس پاس لوگ اس مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، تو وہ اس انفارمیشن کو ضرور اکٹھا کریں، اس کو سنیں، اور پھر اپنے آگے جو اپنے فیملیز ہیں، جو فرینڈز ہیں، یا جن کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے ان تک ضرور پہنچائیں۔ تو اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت آسان الفاظ میں بات کروں۔ تو مجھے امید ہے کہ میں جو بھی بات کرتی ہوں، جو بھی میں جس بھی ایشوز پہ میں بات کرتی ہوں، وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی آتا تو کائنڈلی آپ نیچے ایک کامنٹ پہ مجھے ضرور بتایا کریں، مجھ سے کوشچنس کیا کریں، مجھے بتایا کریں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ میں ہر ایک کا ون بائی ون جواب ضرور دیا کروں۔ تو چلیں آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ ہمارا ٹاپک ہے ریزولوشن آف میرج ایکٹ 1939، اور ان کی ہم نے گراؤنڈز آج ڈسکس کرنے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلا جو گراؤنڈ ہے وہ اس کو لے کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا گراؤنڈ جو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر خاوند جو ہے وہ 4 سال تک جو ہے وہ بیوی کو اس کا ویئر اباؤٹس نہیں پتہ ہوتا، یعنی کہ اگر بیوی کو اپنے خاوند کا 4 سال تک بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کو بالکل پتہ نہیں چلتا، یا اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے فیملی ممبرز ہیں یا دوست احباب ہیں، کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو بیوی کو قانون نے یہ بالکل رائٹ دیا کہ وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں قانون ایک اور بات بھی کہتا ہے، قانون کہتا ہے کہ جو ڈگری جو ہے وہ افیکٹو تب تک نہیں ہوگی، یعنی کہ ڈگری ہونے کے بعد 6 مہینے تک وہ افیکٹو نہیں ہوگی، اگر ان 6 مہینوں کے درمیان میں 6 منتھ کے درمیان میں اگر وہ ہسبینڈ جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے، یا اس کا رابطہ ہوتا ہے اور وہ واپس آتا ہے اور وہ کورٹ کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے کہ میں اپنی وائف کے جو رائٹس ہیں، جو وائف کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو میری اوبلیگیشنز ہیں، میں پوری طرح پوری کروں گا، تو کورٹ پھر اگر اسے سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ڈگری ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ گراؤنڈ کافی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں بعض ٹائم معلوم نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس کورٹ نے دعویٰ ڈگری کر دیا تو بس ہمارا جو ہے اب ہماری طلاق ہو گئی، اور ہم اپنی زندگی کا اگلا مرحلہ جو ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن قانون نے جہاں پہ خاتون کے لیے سہولت پیدا کی ہے، وہاں پہ مرد کے لیے بھی سہولت دی ہے کہ وہ بھی اگر اس تنسیخ نکاح کے دعوے کے ڈگری ہونے کے بعد 6 مہینے تک اس کو افیکٹو قانون کا کہ نہیں ہوگا، اور پھر ظاہر ہے اس نے مرد کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ
اس عرصے میں اگر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور کورٹ کو سب سے پہلے کورٹ کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے، تو پھر جو ہے یہ کورٹ اگر سیٹسفائیڈ ہوتی ہے تو دعویٰ جو ہے ڈگری سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پہلی گراؤنڈ تھی، اور دوسری جو اس میں گراؤنڈ ایکسپلین کی گئی ہے، جو بتائی گئی ہے، وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ موسٹ امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں کہ وہ گراؤنڈ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس جب تک خاوند اپنی بیوی کو جیب خرچ نہیں دیتا، یا اس کی جو اس کے جو خرچے ہیں وہ نہیں اس کے پورے کرتا، اس کی زندگی کی سہولیات اس کو نہیں دیتا، تو ظاہر ہے یہ ریلیشن جو ہے اس اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا۔ اس میں خاوند کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی مینٹیننس جو ہے وہ مینٹیننس پوری کرے، اس کو مینٹیننس دے۔ اس میں اس میں ہمارے جو قرآن پاک میں بھی یہ بتایا گیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جب بیوی بے شک مالدار ہو، بے شک وہ کماتی ہو، کیپیبل ہو، اس کی اہلیت ہو کہ وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہے، لیکن یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی مینٹیننس کو اس کو مینٹیننس دے، اس کا نان نفقہ جو ہے اس کو پرووائڈ کرے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر بیوی کی وہ اہلیت کے مطابق اگر وہ یہ سوچے کہ بیوی کی اہلیت کے مطابق اس کو نان نفقہ دینا ہے، بالکل نہیں۔ یہاں پہ بھی قانون نے یہ کہا ہے کہ خاوند کی جتنی حیثیت ہے، خاوند کی جتنی انکم ہے، وہ اپنی انکم کے مطابق جو ہے اپنی بیوی کا جو نان نفقہ ہے وہ اس کو دے سکتا ہے، لیکن یہ اس کو ضروری ہے اس کو دینا، اور اگر یہ نہیں دیتا اور اس میں 2 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور بیوی کو وہ نہ اس کی ضروریات اس کی نہیں پوری کرتا، تو پھر بیوی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکائے اور وہ وہاں پہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے یہ گراؤنڈ ہے، اور ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ گراؤنڈ بھی نہیں پتہ ہوتی، اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے اس گراؤنڈ کو، اور میں نے بہت سی سنا ہے بیویوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو، کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں خاوند ہماری ہمیں مینٹیننس نہیں دے رہا، لیکن چلیں کوئی نہیں، آج نہیں کل نہیں، لیکن نہیں یہ آپ کا رائٹ ہے، تو آپ کو اس کے لیے بھی کلیم کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس قانون کا راستہ بالکل موجود ہے۔ تو پھر اس میں ظاہر ہے کورٹ اپنا رول پلے کرتی ہے، اور کورٹ جو ہے وہ پھر یا تو خاوند کو باؤنڈ کرتی ہے کہ آپ اتنی مینٹیننس جو ہے وہ اپنی وائف کو دیں، یا پھر وائف کی اگر وائف کورٹ کو سیٹسفائی ہو جاتی تو پھر ظاہر ہے دعویٰ جو ہے ڈگری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے دوسرا جو ہے گراؤنڈ تھا اس کا۔ اسی طرح ہمارا جو تیسرا گراؤنڈ ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر خاوند جو ہے کوئی ریزنیبل جو اس کی گراؤنڈز ہیں اس کے گراؤنڈز نہیں دے سکتا، اور وہ اپنی فیملی اپنی بیوی کی جو اوبلیگیشنز ہیں وہ پوری نہیں کرتا، تو یہاں بھی قانون نے جو ہے وہ خاتون کو پورا رائٹ دیا کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اسلامی واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں ہماری کافی غزوات ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، تو مسلمان جو ہے وہ جنگوں میں کافی مصروف رہتے تھے، فوجی جو ہیں، تو اس میں اسی دور میں ایک خاتون جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کافی عرصے سے میرا ہسبینڈ جو ہے وہ میری جو میریٹل آبلیگیشنز ہیں، جو میری رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری نہیں کر رہا۔ تو آپ یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا، پھر آپ نے سوچا کہ مجھے یہ بات جو ہے کس سے ڈسکس کرنی چاہیے، یا میں یہ مشورہ میں کس سے کروں، تو اچانک آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ کو اپنی بیٹی سے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ تو وہ اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آج میں ایک خلیفہ کے طور پہ آپ کے پاس نہیں آیا، میں ایک باپ کے طور پہ آپ کے پاس پیش ہوا ہوں، تو جو میں آپ سے سوال کروں گا آپ نے اس کا بالکل مجھے صحیح سے اس کا رہنمائی دینی ہے۔ تو پھر آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے؟ تو آپ کی بیٹی نے کہا کہ 4 ماہ۔ تو پھر آپ نے اس بات کو جانتے ہوئے، کیونکہ آپ کی بیٹی نے آپ کو بتایا کہ 4 ماہ، تو اس بات کو جانتے ہوئے آپ نے ایک نوٹس جو ہے وہ نکالا، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی فوجیوں کو، جتنے بھی فوجی ہیں ان کو
ہر 4 ماہ بعد جو ہے وہ چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں، اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی اوبلیگیشن جو ہے وہ پوری کر سکیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اسلام نے کتنی سہولیات ہمیں دی ہیں، ہمارے آئین نے کتنی سہولیات ہمیں دی ہیں، ہمیں جگہ جگہ پہ رہنمائی دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے بیلنس لائف کے طور پہ گزار سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو فالو کر لیں، اسلام کو اچھی طرح سے فالو کر لیں، اپنے آئین کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کو فالو کریں، تو میں سمجھتی ہوں کہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آئین کو فالو نہیں کرتے، اپنی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو فالو نہیں کرتے، تو پھر ظاہر ہے زندگی میں ہمارے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو پھر جہاں پہ مسائل ہیں وہاں پہ ظاہر ہے قانون نے ہمیں راستہ بھی دیا ہے، قانون نے ہمیں ڈائریکشنز بھی دی ہیں، قانون نے بتایا کہ ہمیں کون سا راستہ لینا ہے، اور ہمیشہ ہمیں قانون کا راستہ جو وہ اپنانا چاہیے، وہ قانون کے اوپر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہت آسان بنا سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، آج کا جو ہم ٹاپک ہے ہم یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ آج اتنی گراؤنڈز میں آپ کو بتاؤں گی، باقی کی گراؤنڈز انشاءاللہ کل ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، اور اس میں آپ کو مزید بتاؤں گی اور کون کون سی گراؤنڈز ہیں جن کی بنا پر آپ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، شاد رہیں، آباد رہیں، خوشحال رہیں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔